میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک چیز پنجابی میں گلی محلے میں کہتے ہیں دفعہ یرکانوے. او یار وہ تو کہتے ہیں یرکالوجی، وہ تو کچھ یہ یرکالوجی ہو رہی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ہاں بہت دنوں سے دہائی مچائی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے یہ ان کی وجہ سے قائم ہے. جیسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جن کا آپ قریب پہنچ گئے. جیسے جن کی طوطے میں جان نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے صاحب. تو آپ طوطے کا ٹینٹوا دبا دو تو جن کلیپس ہو جاتا تھا، جو بچپن میں ہماری مائیں کہانی سناتی تھیں. تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اپنے سننے والوں کو یہ قائل کر دیا ہے کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوئے یہ حکومت گئی، منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ آئیے جی 45 اور 47 کا حساب لیں، کیونکہ انہیں عورتوں کو عام کو ہوگا نہیں. بانی بھی کر چکے ہیں، بہت سارے دوست نہیں کہے ہیں، بانی بھی کہہ چکے ہیں کہیں، مجھے یاد پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو خیر بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں. سیاستدان تو کہتے ہیں، لیکن میں اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھیوں یہ ملبہ پھر آپ نے ہمارے ساتھیوں پہ ڈال دیا. ہم نے بہرحال ہماری اکثریت یہ سوچ رہی ہے. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی کوئی جگاڑ لگا کے تو یہ 2/3 اکثریت کے ذریعے قاضی صاحب کو کہ وہ ہمارے بچپن میں وہ یعنی مداری ہمیں تماشے کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس نے بچے کی زبان کاٹی ہے. پھر کہتے تھے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھوا کے کہتے تھے کہ 2 منٹ کے لیے اپنے بچے اب یہ زمین نہ چھوڑیے، مٹی نہ چھوڑنا، پیرا نہیں، ورنہ میرے جمہوریہ کو بہت تکلیف ہوگی. یہ دیکھیں زبان. اس کے بعد وہ نکال کے تو ایک منجن چورن بیچنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ زبان سے خون بھی گر رہا ہوتا تھا. جو بھی ڈرامہ ہوتا تھا. بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، سب سے پہلی بات میں یہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. نہیں ریڈ مائی لپس. تُس نے میرے 3 دن دی محنت ضائع کرتی. ریڈ مائی لپس. آپ دوسری بات یہ ہے کہ اگین میں یہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیٹیگوریکلی حکومت کو کنوے کر چکے ہیں کہ اگر آئینی ترمیم ہو بھی گئی اور نظر بظاہر میری ایکسٹینشن کے لیے ہو رہی ہوئی کہ میرے اللہ انکار سمجھو. تو پھر ہی حکومت اگر آپ نے تو کیمرے کو دیکھ کے تم 2 باتیں انڈورس کر دی نا، تو پھر مجھے سمجھائیں نا کہ اتنی وہ جو ڈاٹس میں نے ملائے ہیں وہ اتنی تگو کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ وہ آپ نے ملائے مثلا کہ آپ نے اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یار آئین میں ترمیم کے لیے میں بس 1 منٹ جلدی مکائیں تو ان جی مکالو پہلے سمجھنے کی کوشش کرو. اسی لیے میں نے آپ کو ٹیکنیکلی بات بتائی کہ جوائنٹ سیشن بٹھا دیا انہوں نے، بٹھانے جا رہے ہیں. وہ بھائی جوائنٹ سیشن کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. میں کیسے بتاؤں تمہیں؟ اگر جوائنٹ سیشن میں 2/3 پوری ہو جائے. او یار پھر وہی بات، آئین میں ترمیم کرنے کا طریقہ کار واضح طور پر آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ دونوں ہاؤسز الگ الگ پاس کریں گے. پلیز مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر دینے سے قاصر رہے نصرت جاوید. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یار نہیں، آپ اپنی جہالت کو میرے اوپر مت نازل کرو. میں کہہ رہا ہوں کوٹ دا آرٹیکل کہ اکارڈنگ ٹو دس آرٹیکل. نہ رک جاؤ آپ. یو کانٹ ڈو دس ٹو ناظرین. میں نے آپ نے جو صحافتی منطق مجھے سکھایا ہے کہ عدنان ڈاٹس جوڑا کرو، تو میں ڈاٹس ملاتا ہوں. میں ڈاٹس میں وہ آئین کا آرٹیکل بھی تو کوٹ کروں گا جو مشترکہ. پڑھ کے آیا، چلو ٹھیک ہے، مجھے پڑھ کے آنا چاہیے. نکال لے ابھی وقفے میں کہتے ہیں ڈھونڈ لے، یوں کر کے سرچ میں ڈال لے. جوائنٹ سیشن میں نہیں ہو سر جوائنٹ سیشن تو حکومت نے یہ سارا کچھ کیوں کیا، اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. یہ جو سیشن بلایا گیا ہے، اچھا میں نے بڑا 3 دن جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیگ ورک کرو، میرے لیگ ورک کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ جو سیشن بلایا گیا ہے سر، اس کے پیچھے کوئی قانون سازی بڑی ہونے والی ہے. اس کا مقصد جو تھا یہ سیشن آج نیشنل اسمبلی کا ابھی میرے خیال میں چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا، کل سے سینٹ کا شروع ہو جائے گا، اور میرے خیال میں جمعرات والے دن جوائنٹ سیشن ہے یا بدھ والے دن، اس کی بھی کنفرمیشن آ چکی ہے. ابھی تک تو کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا.
جوائنٹ سیشن کا؟ نہیں وہ اطلاعات پکی ہیں سر اطلاع میں اور جوائنٹ سیشن کے باقاعدہ سمن کرنے میں فرق ہوتا ہے. آگے فرمائیے. تو سمن ہو سکتا ہے نا جب خبریں اس حد تک گردش کر میں رہی آپ ہوں. سے عرض کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اچھا تو کیا کرنا ہے جوائنٹ سیشن بلا کے؟ مجھے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو مختلف اطلاعات میں نے اکٹھی کی ہیں کہ کوئی بڑی قانون سازی ہو رہی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی قانون سازی ہونے یہ 3 دنوں کے لیگ ورک میں آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ قانون سازی ہو رہی ہے. سر قانون سازی کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ کی کیسے ضرورت ہے؟ اللہ بھلا کرے. یہ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ بات پوچھیں گے. ایک لفظ ہوتا ہے 2/3 اکثریت. جی وہ میری طاقتور ترین شہباز حکومت کے پاس نہیں ہے. جی تو جب وہ قانون سازی کرنی چاہیے تو 2/3 جب نہیں ہوتی تو پھر اسی لیے جوائنٹ سیشن کال کیا جائے گا. تو اس میں ہے کیسے؟ مولانا صاحب کو ساتھ ملا لیں گے. پھر کیسے ہو گئی؟ تو پوری ہو جائے گی نا سر. آپ نے جتنا بھی کام کیا ہے جھک ماری ہے، وقت آیا کیا ہو جاتی ہے سر. آپ جتنی بھی آپ بونگی مار رہے ہیں اور دبا کے چھکا مار رہے ہیں. نہیں او بھائی میرے جوائنٹ سیشن بلانے کا مقصد یہی ہے نا آپ سر. کو 2/3 اکثریت کیوں چاہیے قانون سازی کے لیے؟ آئینی ترمیم تو 2/3 کی طرف سے نہیں تو آئینی ترمیم تو مشترکہ، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے آئین پاکستان. ہاں بس چھوٹی سے بڑی جامع کتاب اس کو کوئی نہیں پڑھتا ہے. آئین میں ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی میں الگ سے پاس ہو، اور جب قومی اسمبلی سے پاس ہو تو پھر سینٹ میں پیش ہو، اور پھر سینٹ سے الگ سے پاس ہو. جب آپ کے پاس قومی اسمبلی میں نہیں ہو رہا تو آپ جوائنٹ سیشن میں کر لیجئے. سر جب آئین آپ کو اجازت ہی نہیں دیتا آئین میں ترمیم کرنے کی جوائنٹ پارلیمنٹری سٹنگ کے ذریعے، مجھے کلاس بتا دیں تو میں سن لوں. میں 1985 سے اس پارلیمان کو جو کور کر کے میرا خیال ہے میں اسی طرح کی چک مارتا تھا جو آپ نے ان 3 دنوں میں ماری. اچھا میں ایک یہاں بغیر نام کیے مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما جو لیگل ایکسپرٹ بھی مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی میری اس بات کو انڈورس کیا کہ یس لا کی ڈگری لینے میں وہ تو میرے پاس بھی ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہے، اور آئین کو سمجھنے میں اور آئین کا پارلیمان کے ذریعے اطلاق یا اس میں تبدیلی لانے کے پروسیس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس کوئی لا کی ڈگری نہیں ہے. میں جسٹ بیکاز آئی ہیو بین کورنگ نیشنل اسمبلی پروسیڈنگز اور پارلیمنٹری پروسیڈنگز، اور میں وہ کالم لکھا کرتا تھا پریس گیلری، ویو فرام دا پریس گیلری. سر لیٹس کنیکٹ دا ڈاٹس. جی کر لیجیے. زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات، جی پھر یہ دونوں جو ایوان ہیں ان کے سیشن کال کرنا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک چیز پنجابی میں گلی محلے میں کہتے ہیں دفعہ یرکانوے. او یار وہ تو کہتے ہیں یرکالو جی، وہ تو کچھ یہ یرکالوجی ہو رہی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے ہاں بہت دنوں سے دہائی مچائی جا رہی ہے کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ جو موجودہ حکومتی بندوبست ہے یہ ان کی وجہ سے قائم ہے. جیسے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، جن کا آپ قریب پہنچ گئے. جیسے جن کی طوطے میں جان نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے صاحب. تو آپ طوطے کا ٹینٹوا دبا دو تو جن کلیپس ہو جاتا تھا، جو بچپن میں ہماری مائیں کہانی سناتی تھیں. تو ہمارے بہت سارے دوستوں نے اپنے سننے والوں کو یہ قائل کر دیا ہے کہ جیسے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہوئے یہ حکومت گئی. منصور علی شاہ صاحب آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ آئیے جی 45 اور 47 کا حساب لیں، کیونکہ انہیں عورتوں کو عام کو ہوگا نہیں. بانی بھی کر چکے ہیں، بہت سارے دوست نہیں کہے ہیں، بانی بھی کہہ چکے ہیں کہیں، مجھے یاد پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تو خیر بہت جگہوں پہ کہہ چکے ہیں. سیاستدان تو کہتے ہیں لیکن میں اپنے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے ساتھیوں یہ ملبہ پھر آپ نے ہمارے صحافیوں پہ ڈال دیا. ہم نے بہرحال ہماری اکثریت یہ سوچ رہی ہے. تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ جی کوئی جگاڑ لگا کے تو یہ 2/3 اکثریت کے ذریعے قاضی صاحب کو کہ وہ ہمارے بچپن میں وہ یعنی مداری ہمیں تماشے کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اس نے بچے کی زبان کاٹی ہے. پھر کہتے تھے کہ وہ پہلے کلمہ پڑھوا کے کہتے تھے کہ 2 منٹ کے لیے اپنے بچے اب یہ زمین نہ چھوڑیے، مٹی نہ چھوڑنا، پیرا نہیں ورنہ میرے جمہوریہ کو بہت تکلیف ہوگی. یہ دیکھیں زبان. اس کے بعد وہ نکال کے تو ایک منجن چورن بیچنا شروع کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن وہ زبان سے خون بھی گر رہا ہوتا تھا. جو بھی ڈرامہ ہوتا تھا. بہرحال میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، سب سے پہلی بات میں یہ کیمرے کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی.